اللہ سبحانہو و تعالی کے پاک نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، جمہور علماء کے مطابق حضرت ذوالکفل علیہ السلام پیغمبر خدا حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا نام بشر یا شرف ہے۔ قرآن پاک میں پارہ نمبر 23 میں آپ کا تذکرہ اس طرح ہوا ہے: اور یاد کرو اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو، اور سب اچھے ہیں۔ ایک اور جگہ مذکور ہوا: اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ صبر والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو آپ کے والد حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر جلیل القدر انبیاء کے ساتھ کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ان انبیاء کرام کی طرح ایک عظیم المرتبت نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کے ذوالکفل کہلانے کی وجہ آپ کی عادلانہ و منصفانہ طبیعت تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے یتیم بچوں کی ذاتی طور پر پرورش و کفالت کی ذمہ داری نبھاتے تھے۔ بیوہ عورتوں، غریبوں، محتاجوں پر رحم فرماتے، اس لیے آپ کو ذوالکفل کہا جانے لگا۔ حضرت یسع علیہ السلام کے بوڑھا ہو جانے کے بعد حضرت یسع علیہ السلام نے یہ تمنا کی کہ کاش کوئی ایسا شخص ہو جو میرے بعد میری قوم کے معاملات کو عادلانہ اور منصفانہ طریقے سے نپٹا سکے، اور میری قوم کے لوگ ہر مسئلہ کے لیے اس سے رجوع کریں۔ چنانچہ حضرت یسع علیہ السلام نے 3 شرائط عائد کی کہ جو شخص دن بھر روزہ رکھے، رات بھر نوافل ادا کرے اور کبھی غصہ نہ کرے، میں ایسے شخص کو اپنا نائب بناؤں گا۔ چنانچہ بھرے مجمع میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام، جو اس وقت نوجوان تھے، انہوں نے حضرت یسع علیہ السلام کو یقین دہانی کروائی کہ میں ان شرائط کو پورا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت یسع علیہ السلام نے آپ کی یقین دہانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کو اپنا نائب مقرر کر دیا، اور اس طرح حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت یسع علیہ السلام کے جانشین مقرر ہوئے، اور حضرت یسع علیہ السلام کی بادشاہت کے تمام انتظامی امور آپ کے سپرد ہو گئے۔ ابن جرید اور ابن ابی حاتم سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ابلیس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ تمہیں ذوالکفل علیہ السلام کو بہکانا ہے، لیکن اس کے کارندے 1000 کوششوں کے باوجود ایسا نہ کر سکے۔ بالآخر بڑے شیطان نے کہا کہ اب میں اسے خود گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ وہ ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں آپ کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام رات بھر قیام فرماتے اور دوپہر کو قیلولہ کرتے۔ چنانچہ شیطان قیلولہ کے وقت آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں مظلوم شخص ہوں، اور لمبی کہانی سنانے لگا، یہاں تک کہ قیلولے کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ شام کو آنا، میں تمہیں تمہارا حق دلواؤں گا۔ شام کو مجلس منعقد ہوئی، لیکن وہ بوڑھا آپ کو کہیں نظر نہیں آیا۔ دوسرے دن آپ قیلولے کے لیے لیٹے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کون ہو؟ جواب ملا کہ مظلوم بوڑھا ہوں اور فریاد لے کر آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو وہی بوڑھا دروازے پر کھڑا نظر آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے شام کو بلایا تھا، کیوں نہیں آیا؟ تو بوڑھا بہانے بنانے لگا، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ شام کو آنا، تیرا فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ بوڑھا چلا گیا اور آپ دوسرے دن بھی قیلولہ نہ فرما سکے۔ شام ہو گئی، آپ اس بوڑھے کے انتظار میں بیٹھے رہے، لیکن اس نے نہیں آنا تھا، سو نہ آیا۔ تیسرے دن آپ علیہ السلام پر نیند کا غلبہ ہونے لگا، تو آپ نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا کہ مجھے بہت نیند آ رہی ہے،
किसी को दरवाज़ा ना बजाने देना ताकि मैं थोड़ी देर आराम कर सकूं। उसी वक्त इब्लीस लईन बूढ़े की शक्ल में नमूदार हुआ। दरवाजे पर मौजूद आदमी ने कहा कि हमें हुक्म दिया गया है कि किसी को दरवाजे के पास ना आने दें। आप इस वक्त नहीं मिल सकते। इब्लीस ने हर मुमकिन कोशिश की। बिलाखिर उसकी रोशनदान पर नजर पड़ी। वो उसमें से घुसकर अंदर दाखिल हो गया। खटके से आप अलैहिस्सलाम जाग गए और बूढ़े पर नजर पड़ी। आपने दरवाजे पर मौजूद दरबान से फरमाया कि मैंने तुमसे कहा था कि किसी को ना आने देना। तो दरबान ने कहा कि हुजूर, ये दरवाजे से नहीं आया, ये देखिए किस रास्ते से आया है। आपने बूढ़े को देखा और उसे पहचान लिया और समझ गए कि ये शैतान मरदूद है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू है खुदा का दुश्मन शैतान। तो कहने लगा कि आपने मेरी हर चाल नाकाम बना दी। मैंने सब कुछ किया, लेकिन ना ही नींद आप पर गलबा पा सकी और ना ही आप गुस्सा में आए। हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम तमाम उम्र मुल्क शाम में रहे और दीन हक की तबलीग करते रहे। 75 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ। विसाल के वक्त आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे अब्दान को नेक आमाल पर कायम रहने और लोगों को नेकी की दावत देते रहने और दीन हक की तबलीग करते रहने की वसीयत फरमाई। नाजरीन इकराम, वीडियो पसंद आई हो तो इसका इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन या रब्बल आलमीन।